اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم وبغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم والمولى الکریم۔ محترم بزرگوں، محترم خواتین، اور اب جن تک ہماری بات پہنچنے والی ہے وہ سارے بھائی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 19 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اور علم آ جانے کے بعد، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، اور جو اللہ کی آیات سے کفر کرے گا تو اللہ اس سے بہت جلد حساب لے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ آیت سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 بہت واضح کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، کائنات میں ذرا سی زمین میں انسانوں کو اس نے عارضی جگہ دی ہے رہنے کے لیے، تو اسی نے اس زمین پر انسان، مانو سماج، ہیومینٹی کس طرح زندگی گزارے، تو وہ دین، وہ طریقہ، وہ سسٹم آف لائف، وہ وے آف لائف، وہ کوڈ آف کنڈکٹ، وہ کانسٹیٹیوشن، وہ رولز، وہ پرنسپلز، وہ نیم، وہ سب بھی دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کائنات تو بنا دے، انسان کو تو پیدا کر دے، اور اس کے لیے کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی پرنالی اور کوئی پدھت اور ویوستھا نہ دے۔ ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہوا۔ تو اسی نے کائنات بنائی، سرشٹی اور یونیورس بنایا، اس نے انسان بنایا، انسان کو ایک مقصد دیا، ایک موقع دیا، ایک زندگی دی، ایک زندگی کا چھوٹا سا دورانیہ، آیوش، ڈیوریشن دیا، اور اس میں وہ کیسا رہے، تو وہ انصاف کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ، نیائے کے ساتھ وہ کیسا رہ سکے گا، تو وہ سب بھی اس نے طے کیا اور بتایا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ویوستھا، نظام اپنے طور پر طے کرنا ہے۔ اس نے کوئی نظام نہیں دیا، اس نے کوئی ویوستھا نہیں دی، اس نے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں دیا۔ ان کو یہ لگتا ہے، اور یہ اپنے کبھی انا سے، ایگو اور اہنکار سے، کبھی اپنی ضد اور اروگنس سے، کبھی اپنی بغاوت اور ریبیلین سے، اور کبھی اپنے تخیلات، امیجنیشن سے نظام بنانے جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور پچھتاتے ہیں، کیونکہ اس نے دی ہوئی بنائی ہوئی کائنات، اس نے دی ہوئی زندگی، اس نے رکھی ہوئی زندگی اور موت، اور اس نے رکھا ہوا زندگی کا نظام اور انصاف، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان طے کرے کہ اس کے لیے اچھا کیا اور برا کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے خیالات، انسان کے وچار،
انسان کی سوچ وہ اس کو اچھا نظام دے سکے گی، یہ ہے ناممکن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی، رکھا بھی، حکم بھی دیا اور نظام بھی دیا اور بار بار واضح کیا۔ تو ہم اس عنوان کے تحت کہ جو ہم نے آج کا عنوان چنا کہ قرآن کا یونیورسل سول کوڈ، کہ قرآن نے انسان کو، انسانیت کو، مانو ذاتی کو، ہیومن بینگس کو یونیورسل، ویشوک اور پوری سرشٹی کے لیے، یا پورے گلوبل وے میں، یا پورے عالمی سطح پر کون سا شہریت کا، ناگرکتا کا، ایز اے سویلین کوڈ، قانون، حکم، احکامات دیے ہیں، ہم اس پر غور کریں گے چند آیتوں کی روشنی میں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم جب یہ یاد کرتے ہیں کہ قرآن کا عالمی قانون شہریت، یعنی قرآن کا یونیورسل سول کوڈ، ویشوک ناگرکتا قاعدہ، تو اب ہم اسی سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جب دھرتی پر، زمین پر، ارتھ پر پہلے انسان کو پیدا کیا، پہلے باپ کو پیدا کیا، جس کا نام اردو اور عربی میں آدم، انگلش میں ایڈم اور سنسکرت میں آدم، پھر اس کی بیوی، ہم سب کی ماں، ہم سب کے پہلے باپ، پہلے آدمی کے ساتھ ہم سب کی پہلی ماں، اس کا نام انگلش میں ایو، اس کا نام عربی میں ہوا، اس کا نام سنسکرت میں حبیہ۔ تو وہ پہلے ماں باپ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے باپ کو، پہلے شخص کو، پہلے نبی کو اس دھرتی پر وہ کیا بنا کر بھیج رہا ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اس نے پہلے ہی وہ پلان واضح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا ڈپیوٹی، اپنا وزیرنٹ اور اپنا اتر ادھیکاری، کہ جو اس کے احکامات کو پوری ذمہ داری، پوری ریسپانسبلٹی کے ساتھ زمین پر، اپنے آپ پر، اپنے رشتے ناتوں پر اور اپنے معاملات پر چلائے۔ تو اس حوالے سے اس نے بہت پہلے ہی واضح کر دیا، اور پہلے ہی تیسرے رکوع کے بعد ہی اس نے 30ویں آیت میں واضح کر دیا کہ بھئی اس پہلے باپ کی، پہلے انسان کی، پہلے نبی کی شخصیت، حیثیت اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ تو نائب ہے، وزیرنٹ ہے، ڈپیوٹی ہے، اتر ادھیکاری ہے اللہ تعالیٰ کا زمین پر، کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے، اپنی محدود عقل سے کوئی ویوستھا، نظام، کوڈ، قانون نہیں بنائے گا، بلکہ جس اللہ نے اس کو یہاں زندگی دی، موت دینے والا ہے، رکھا ہے، سہولتیں دی ہے، تو وہ طے کرے گا کہ اس کے لیے ویوستھا، اس کے لیے نظام اور اس کے لیے سسٹم کیا ہو، اور اس سے بہتر کوئی طے بھی کر نہیں سکتا۔ یہ بھی سچائی ہے، اور یہ بات بھی ہم کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پہلے آدمی، آدم علیہ السلام سے آخری آدمی، یعنی پہلے باپ سے آخری اولاد تک اس نے وہ پورا نظام دیا ہے کہ کبھی کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں، کبھی کسی کو اپنے طور پر طے کرنے کی ضرورت نہیں، کبھی کسی کو اس سے بغاوت، اروگنس، ریبیلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دی کہ پہلا باپ، پہلی ماں، پہلا خاندان، ایک ہی خاندان کے افراد پوری دنیا میں، پوری دھرتی پر، پوری سرشٹی میں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں اس چھوٹی سی دھرتی پر، تو ان کے لیے ویوستھا، نظام اور سسٹم بھی ایک ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اور واضح کیا کہ جب ایک سسٹم وہ دے چکا، ایک نظام، اس کے پرنسپلز، اس کے نیم، کوڈ آف کنڈکٹ وہ دے چکا، تو یہ لوگ بدلتے کیوں ہیں، کس لیے بدلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واضح کیا۔ تو سورہ آل عمران آیت 19 میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ ہم نے کیا سسٹم، ویوستھا، نظام دیا اور لوگوں نے کیوں بدلا، وہ کیوں بدلتے ہیں۔ اچھا، بدل کر کہیں بھاگ سکیں گے کیا، بچ سکیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ چیلنج بھی دیا، وہ آیت سنیے۔ تو سورہ آل عمران آیت 19 میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا
کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک دین زندگی گزارنے کا طریقہ، جیون ویتت کرنے کی ویوستھا، لائف کیسے گزاری جائے اس کا ایک پورا سسٹم آف لائف، وے آف لائف، کوڈ آف کنڈکٹ وہ اس نے پوری طرح سے دیا ہے۔ تو اس نے بہت کلیئر کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین زندگی گزارنے کا طریقہ تو صرف اسلام ہے۔ اسلام 3 معنی، ارتھ، میننگ میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام شانتی، ایک پرسن کے لیے، فرد کے لیے، ویکتی کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، خاندان کے لیے، سماج کے لیے، دیش کے لیے، وشو کے لیے شانتی۔ تو شانتی کا، امن کا، پیس کا اس نے دین دیا ہے، سسٹم آف لائف دیا ہے۔ دوسری بات، اس میں سرکشتا بھی ہے، سیکیورٹی، حفاظت، کہ فرد کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، وشو کے لیے بھی اس میں سیکیورٹی ہے، حفاظت ہے۔ تو وہ بات بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے علیہ السلام میں کہ اسلام میں دوسری چیز بھی ہے، امن کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اور حفاظت اور تحفظ بھی ہے، سرکشتا بھی ہے۔ تیسری اہم بات جو علیہ السلام میں ملتی ہے وہ یہ کہ یہ علیہ السلام اس کے فائدے، اس کی بھلائی، اس کا خیر، اس کے بیٹرمنٹس فرد، سماج، دیش، وشو کو کب ملیں گے؟ جب وہ ویکتی، وہ سماج، وہ دیش، وہ وشو اس کو سمرپت ہوگا، اس کو سرنڈر ہوگا، اس کے حوالے ہوگا۔ تو اسلام کا تیسرا مطلب ہے حوالے ہونا، سرنڈر ہونا، سمرپتتا، سمرپت ہونا۔ سمرپت ہوئے بغیر، سرنڈر ہوئے بغیر، اس کو حوالے ہوئے بغیر نہ شانتی مل سکتی، نہ سیکیورٹی، تحفظ مل سکتا، اور نہ سمرپن کے نتیجے میں جو ملنے والے فائدے ہیں وہ مل سکتے۔ تو یہ بات ہی بہت اللہ تعالیٰ نے واضح کی اس نام کے اندر کہ ہم نے جو دین، سسٹم، نظام دیا ہے وہ اس کا نام اسلام اس لیے رکھا ہے کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہے۔ اسلام میں اور کئی معنی ہوتے ہیں لیکن یہ 3 ہمارے لیے کافی ہے پوری گہرائی کے ساتھ، پرگلبھتا کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے۔ یہ بہت پرگلبھ ہے اس سے، اور بہت گہرائی والا ہے، بہت ڈیپتھ والا ہے۔ یہ 3 معنی جو ہم نے لیے تو اس کی گہرائی سے ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تو یہ سسٹم، یہ نظام اور یہ ویوستھا دی اسلام کے نام سے، پھر لوگوں نے اس کو بدلا کیوں؟ لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جواب بھی 14 سال پہلے دیا۔ قرآن کو جب 14 سال پہلے اتارا، آخری نبی، آخری پروفٹ، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دے، یہ بھی بتا دیا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اختلاف، ڈسپیوٹ، مت بھید انہوں نے کیا کہ جن کو کتاب دی جا چکی تھی۔ یعنی نالج نہیں تھا، اگنورنس تھا، معلومات نہیں تھی، ایسا نہیں ہوا۔ معلومات تھی، کتاب اتری ہوئی تھی، نالج تھا، دیوی گیان اور ریویلڈ ورسز ریویلڈ سسٹم، ریویلڈ مارگدرشن اس کے پاس تھا، کیونکہ ہر نبی پر جو کتابیں اترتی رہی اور آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، 1,24,000 انبیاء آئے الگ الگ دور میں، الگ الگ علاقوں میں، بلکہ بہت وقت الگ الگ سٹی میں، تو ان کے ساتھ یہ سارا گیان دیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے یہ علم، گیان، نالج جو اوپر سے آیا تھا ریویلڈ، اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو کتاب آ گئی تھی، پھر کتاب نے کیا دیا تھا؟ الا من بعد ما جاءہم العلم، نالج آ گیا تھا، نالج ان کے پاس، کتاب نے نالج دیا تھا کہ ویکتی کیسے رہے، فرد، فیملی کیسی رہے، خاندان کیسے رہے، سسٹم کیا رہے گا، کوڈ آف کنڈکٹ کیا رہے، یہ سب چیز موجود تھی کتاب میں، اور کتاب سے وہ گیان، علم، نالج دیا گیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ اندھیرے میں تھا، ڈارکنیس میں تھا، نالج نہیں تھا، گیان نہیں تھا، گیان کا پرکاش نہیں تھا، لائٹ آف ورسز نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔
یہ سب موجود تھا، اس کے باوجود اس نے کیا تو کیوں؟ اللہ نے وجہ بتائی کہ بغیم بینہم، بغی زیادتی، انجسٹس، ظلم، ایک دوسرے سے نوٹ کھسوٹ، ایک دوسرے کے حق مارنا، اپنی لالچ کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اس وجہ سے لوگوں نے یہ بغاوت کی۔ تو یہ بغیہ جو ہوا ان کے آپس میں، یہ بغاوت، یہ زیادتی، یہ ریبیلین، یہ اس لیے ہوا کہ وہ دوسروں کا حق مارنا چاہ رہے تھے، حق دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ اور جس انصاف سے جسٹس نے اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے کہا تھا، رکھا تھا، زندگی دی تھی، وہ نہیں برتنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ کتاب کا گیان چھوڑا، اور جو گیان ملا ہوا تھا پریپورن گیان پورے سسٹم کو، وہ بھی انہوں نے چھوڑا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ اختلاف، ڈسپیوٹ، متبھید اس لیے ہوئے کہ کتاب بھی آ گئی تھی، گیان بھی آ گیا تھا، لیکن تم زیادتی کرنا چاہتے تھے، تم نیائے پورن، جسٹس فل، انصاف کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ مسئلہ ہوا۔ اور پھر تم نے کیا کیا؟ وہ جو پہلے سے یہ سب کرتے رہے، ڈسپیوٹ، ریبیلین، بغاوت، تو کیا کیا، کیوں کیا؟ اور اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَن یکفر بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا، کفر ریجیکشن، کفر انکار، کفر نافرمانی، کفر اس سے بھاگنا، کفر اس کے مقابلے میں منمانی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یکفر، اور کس چیز سے؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے۔ آیات ورسز جو کتابوں میں اتری تھی، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر وحی کے ذریعے، ریویلیشن کے ذریعے آیتیں بھی اتری، ورسز بھی اتری، اور کتاب بھی دی گئی۔ تو کتابیں، آیات، لوگوں نے اس کا انکار کیا، جاننے کے بعد، سامنے آنے کے بعد، اچھی طرح سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے کہ وَمَن یکفر بآیات اللہ، کہ اللہ کی آیات آنے کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ اچھا، آیات، اس کے اور ایک بہت گہرے میننگ ہے۔ آیات صرف ورسز نہیں، صرف لائنز نہیں، اور صرف ورڈز نہیں، سینٹنس نہیں، آیات کی مطلب نشانیاں، کلیئر سائنس ان دا یونیورس، کلیئر سائنس ان دا ہیومن، کلیئر سائنس ان دا انوائرمنٹ، ایٹماسفیئر، کلیئر سائنس ان دا سسٹم۔ تو وہ جو کلیئر سائنس، وہ جو آیات، اور وہ بہت جو ایسے تھے اسپشٹ چنہ جسے کہیں گے ہندی مراٹھی میں، بہت اسپشٹ روپ سے جو نشانیاں نظر آ رہی تھی، انہوں نے ان سب کا انکار کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چیز، پتہ نہیں چل رہی تھی، جب بھی کھلی آنکھ سے اور نالج کے ساتھ، اور بلکہ اس سے آگے جا کے ویدنیانک درشٹی کون سے، سائنٹیفک ویژن سے اگر آپ دیکھتے، سائنٹیفک ویژن سے، تو یہ سب صحیح تھا، صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہو سکتا جو سائنٹیفک اتنا ویژن دینے والا ہو۔ لیکن اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، تو پہلے اختلاف کیا اور بعد میں تو کفر کیا، حد یہ اختیار کی کہ ریجیکشن، پہلے ڈسپیوٹ اور بعد میں ریجیکشن۔ تو جب لوگ ڈسپیوٹ کریں سچائی میں، جب لوگ ریجیکشن کریں سچائی کا، ٹروتھ کا، حق کا، تو ظاہر ہے جھوٹ کے راستے پر جائیں گے، دھوکے کے راستے پر جائیں گے، اندھیروں میں رہیں گے، اور وہ کلیئر سائنس، وہ نشانیاں ان کو نہیں ملے گی جو لائٹ آف ریویلیشن اور سول آف ریویلیشن سے ملتی ہے۔ لائٹ آف ریویلیشن اور سول آف ریویلیشن، تو انہوں نے لائٹ آف ریویلیشن اور سول آف ریویلیشن، اور وہ نور اور وہ روح جو اللہ کے کلام میں ہے، ایشور کے گاڈ کے کلام میں ہے، وہ نور اور روح، وہ ریجیکٹ کیا انہوں نے۔ تو ظاہر ہے اندھیرے میں رہیں گے، ان کی زندگی، ان کے گھر والوں کی زندگی، ان کے سماج کی زندگی، وشو کی زندگی اندھیرے میں گزرے گی، ناکامیوں میں گزرے گی، اور وہ بینیفیشل نہیں رہے گی، بلکہ لاس اور لاسز کی طرف لے جانے والی رہے گی۔ تو بہت پہلے اللہ تعالیٰ واضح کر چکا کہ یونیورسل سول کوڈ ہمارے پہلے خاندان کے بچوں کو ہم دے چکے۔ اسی لیے ایک اور دلیل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پوری ترتیب کے ساتھ 114 سورے 114 چیپٹرز 114 ادھیائے دیے، 6236 آیتیں دی اور 78,000 الفاظ ہے، 78,000 الفاظ جو اکثر لوگوں کا کاؤنٹ ہے، ورنہ اگر وہ ایک ایک الفابیٹ کا بھی الفاظ ملا جائے تو پھر وہ 90,000 تک جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ون کیپیٹل کا 1 الفابیٹ کا ورڈ نہ بھی لیا جائے تو بھی 78,000 اس میں الفاظ ملتے ہیں۔ تو اس قرآن میں جو ترتیب سے پہلا سورت ہے سورہ فاتحہ، پہلی سورت، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کیا کہ ہم نے پوری دنیا کو، پوری سرشٹی میں اور پورے ورلڈس میں جو بات بتائی ہے کہ دیکھو ہم ہے رب العالمین، ربی، جو پہلی آیت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ ہی رب العالمین ہے۔ وہاں رب العالمین گرامر سے ربی ہو گیا ہو، ورنہ اگر آپ صرف رب اور عالمین کرنا چاہیں تو رب العالمین بولنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین، تو عالمین کا، سارے وشووں کا، ساری کائنات کا اور سارے ورلڈ کا رب تو اکیلا اللہ ہی ہے۔ تو جب وہی اکیلا اللہ ہے تو اسی کی بات مانی جائے گی، اسی کا یونیورسل کوڈ رہے گا، اسی کی بھیجی ہوئی مانوتا ہے، اسی نے جیون دیا، زندگی دی، وہی موت دینے والا ہے، تو پھر اسی کی مانی جائے گی۔ تو ہدل رب العالمین، رب العالمین۔ اچھا، اسی رب العالمین نے پھر کتاب کو اتارتے وقت سورہ بقرہ 185 میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب ہدل للعالمین ہے، ہدل للناس بھی ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور سارے عالمین کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہدل للعالمین بھی کہا گیا، ہدل للناس بھی کہا گیا کہ پورے عالمین میں انسانوں کے لیے جو ہدایت ہے، مارگدرشن ہے، گائیڈنس ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو کسی کو بھی کوڈ، کسی کو بھی قانون، کسی کو بھی کانسٹیٹیوشن، کسی کو بھی نیم رول اسی سے بنانا چاہیے۔ یہ بہت سچائی اور بہت بنیادی بات ہے، فاؤنڈیشن کی بات ہے۔ پھر اب میں آپ کو بہت تیزی سے آخری سورت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آخری سورت سورہ الناس، سارے انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر، سارے انسانوں کا ذکر۔ تو سارے انسانوں سے کہا گیا کہ تم بچو گے کب، تم کو پناہ، شیلڈ اور شیلٹر کب ملے گا؟ تو سنو میری شان، سنو میری 3 تعریف، سنو میرے 3 عظمت گرینڈیور۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو تم کہو قل اعوذ، تم کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں اے ساری مانوتا۔ آج جو 804 کروڑ لوگ دنیا میں ہے، اسی مہینے میں وہ انٹرنیشنل پاپولیشن ڈے ہوا تو ابھی پتہ چلا کہ 804 کروڑ لوگ دنیا میں ہو گئے اس وقت، 223 کنٹری میں 804 کروڑ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو قل اعوذ، تم یہ کہو، چاہو، مانگو، مانو کہ اعوذ، ہم پناہ میں آتے ہیں، ہم شیلڈ میں آتے ہیں، ہم شیلٹر میں آتے ہیں، کس کے؟ رب الناس، وہ جو انسانوں کا رب ہے، 804 کروڑ انسانوں کا رب ہے۔ کوئی بھی انسان اس کی مرضی کے بغیر یہاں نہیں آیا، کوئی بھی انسان اس کی مرضی کے بغیر یہاں نہیں رہ سکتا، اور ہر انسان اس کی مرضی کے ساتھ ہی مرے گا اور واپس جائے گا۔ تو وہ رب الناس، وہ 804 کروڑ لوگوں کا مالک۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو اس کی پناہ مانگو، اس کی شیلٹر مانگو، اور اس کی پناہ اور شیلٹر میں آنے کی کوشش کرو۔ اور پھر دوسری صفت اس نے یاد دلائی، الہ الناس، کہ پرستش، بندگی، اوبیڈینس بھی صرف اسی کی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی اوبیڈینس اس کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، ہونی نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ وہ رب الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے، کہ الہ بھی وہی ہے، بندگی بھی اسی کی ہونا چاہیے، اسی کے آگے نتمستک ہونا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی کے آگے گر جانا چاہیے، اسی کو ساشٹنگ نمسکار سجدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اس نے بتائی کہ الہ الناس۔ اور تیسری صفت اس نے فرمائی ملک الناس، وہی ہے مالک، وہی ہے ملک، وہی ہے کنگ، وہی ہے بادشاہ، اور وہی ہے شہنشاہ۔ اس کے علاوہ کوئی کنگ، کوئی بادشاہ اور کوئی شہنشاہ ہوتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں،
اور جو بننے کی کوشش کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ باغی ہوگا، وہ غدار ہوگا۔ لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا سا سطح آ جائے، ذرا سا پیسہ آ جائے تو لوگ کنگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، شہنشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں۔ وہ تو خلیفہ ہیں، ان کو تو خلیفہ بننے کے لیے کہا گیا، ڈپیوٹی اترادھیکاری نائب بننے کے لیے کہا گیا، تو وہ سب جھوٹے ہیں۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمائی۔ پھر ایک بات اس سے یہ سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب وہ اللہ، وہ اکیلا رب، اکیلا الہ، وہ اکیلا مالک، تو قانون بھی اسی کا چلے گا نا، شریعت، کوڈ، پرنسپلز، نیم، وہ بھی اسی کے چلیں گے نا۔ وہی انصاف دینے والا ہے نا، وہی نجات دینے والا ہے، دنیا میں بھی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، وہی نجات دینے والا۔ پھر ایک زندگی اس کے بعد کی ہے نا، برزخ کی، کہ جہاں وہ پرلے سے پہلے آپ کو پڑے رہنا ہے، چاہے کوئی خاک ہو جائے یا راکھ ہو جائے، اس کو برزخ میں رہنا ہے، وہ پردے کے آڑ کی دنیا، پرلے میں اٹھنے تک۔ تو اس میں بھی نجات دہندہ وہ صرف اکیلا اللہ ہے، وہ صرف اکیلا اللہ ہے، کہ وہی ایمانسپیشن، نجات اور مکتی دے سکتا ہے۔ تو زندگی میں بھی نجات، مکتی، ایمانسپیشن، برزخ میں بھی نجات، مکتی، ایمانسپیشن، اور آخرت میں لائف آفٹر ڈیتھ، مرتیو پشچات جیون، مرنوتر جیون، اس میں بھی نجات دینے والا وہ اکیلے ہی ہے۔ تو ایسے رب، ایسے الہ اور ایسے مالک کو ماننا ہے، اور اسی کے کوڈ کو، اسی کے حکم کو، اسی کے دیے ہوئے اصولوں کو ماننا ہے۔ سب نے، 804 کروڑ نے ماننا ہے، اور 223 ملکوں میں، کنٹریز میں ماننا ہے۔ ہم لوگوں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، لوگ پڑھیں، لوگ سمجھیں، لوگ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد مانیں، زبردستی نہ مانیں۔ لیکن پڑھے بغیر وہ غلط ہے یہ بھی نہ کہیں، پڑھے بغیر، سمجھے بغیر نہیں مانیں گے یہ غداری اور بغاوت کی بات بھی نہ کریں، ہم یہ بھی لوگوں سے کہیں گے۔ اور اس سے زیادہ سچائی کی، حق کی، ٹروتھفل بات کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے پڑھیے تو صحیح، پہلے کمپیریزن تو کیجئے، پہلے اچھی تلناتمک، تولاتمک اسٹڈی تو کیجئے، اور اس کے بعد یا تو مانیے یا انکار کیجئے۔ ہم تو اوپن لوگوں کو موقع دیں گے، اور اللہ نے جیسے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اتار دی، کتاب اتار دی تھیری کے طور پر، تھیری، پرفیکٹ تھیری، کمپلیٹ تھیری قرآن مجید، اور اس کا پریکٹیکل بھی دے دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا پرفیکٹ پریکٹیکل کہ ایک ایک آیت پر کیسے عمل کیا جائے، اور کیسے نورانی، لائٹ فل، اور کیسے روحانی، اسپریچول زندگی گزاری جائے، ویکتی کی بھی، فرد کی بھی، گھر کی بھی، فیملی کی بھی، سماج کی بھی، دیش کی بھی، وشو کی بھی، کیسے ہوا نورانی اور روحانی زندگی، وہ بھی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے۔ تو علم، نالج، گیان، پریکٹیکل کے ساتھ، پراتیکشک کے ساتھ، عملی طور پر بہت واضح ہے مسئلہ انسانوں کا ہے کہ 804 کروڑ لوگ طے کریں کہ لینا کیا ہے، عمل کس پہ کرنا ہے، اور جانا کہاں ہے، اور جانا ہی ہے، جانا ہی ہے، وہ چاہے نہ چاہے، وہ چاہے 100 سال کا پلان بنائیں، 150 سال کا پلان بنائیں، 1000 سال کے پیسے جمع کر لیں، جانا ہے 60 سے 80 کے بیچ میں، جانا ہے 60 سے 80 کے بیچ میں۔ اور وہ جو بات میں بار بار کہتا ہوں کہ 60 کے بعد یا تو ٹیڑے ہے یا آڑے ہے، عام طور پر 60 کے بعد یا تو ٹیڑے یا آڑے، تو جانا ہی ہے۔ تو کیوں نہ پھر اسی رب، اسی اللہ، اسی ایشور، اور اسی کا دیا ہوا کوڈ، اسی کا دیا ہوا نظام، سسٹم، ویوستھا، اور اسی کا دیا ہوا پلان، ویشوک پلان، یونیورسل پلان، کیوں نہ اس پلان کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ تو یہ بات بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ پھر ایک بات ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتایا کہ تم سب ایک خاندان کے لوگ ہو، ایک ہی باپ، پہلا نبی، پہلا مارگدرشک آدم علیہ السلام، اور اسی کو یہ کہا گیا تھا کہ تم خلیفہ، زمین کے خلیفہ ہو، وزیرنٹ ہو، نائب ہو، اترادھیکاری ہو، ہمارے حکموں کو اپنے اوپر، گھر پر، سماج پر، دیش میں، وشو میں چلانے والے وزیرنٹ، اترادھیکاری، نائب، خلیفہ تم ہو۔ یہ تم کو کلیئر بتا دیا گیا، ٹھیک۔ اب تم کیا کرو کہ اب یہ جو تمہارا عالمی خاندان ہے، گلوبل فیملی ہے تمہاری، گلوبل فیملی،
223 ملکوں کے 804 کروڑ. تو اس خاندان نے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بہت بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت 1 میں بتا دی. سورہ نساء آیت 1 وہ آیت سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ سورہ نساء آیت 1. سورہ نساء کی یہ آیت 1 یہ بتاتی ہے کہ تم سب لوگ اس پہلے باپ کی وجہ سے ہو کون؟ ایک خاندان کے لوگ. تم گلوبل فیملی ہو، ویشوک کٹمب ہو. تم ویشوک کٹمب ہزاروں سالوں سے جو پہلا تمہارا باپ، پہلا نبی، پہلا انسان اس دھرتی پر آیا تھا، وہ پہلی ماں آئی تھی، اس کے بعد سے تم ایک ویشوک کٹمب اور عالمی خاندان ہو. یہاں پر عالمی خاندان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے انسانوں، اتقوا ربکم، تقوی کرو، بھے، سچا بھے. اور اس سے بھی زیادہ جو گہری بات ہے کہ تم کو آدنیا پالنتا، اطاعت، فرمانداری اسی کی کرنا چاہیے جس کے تم بندے ہو، جس کے داس ہو، جس نے زندگی دی ہے. تو یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں، اے سارے انسانوں، اے ساری مانوتا جو پہلے ایک ماں باپ کے بعد سے پھیلی، بڑی، اور یہاں تک بڑی کہ آج 223 کنٹریز، 804 کروڑ لوگ. تو تم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ تم تقوی کرو اس اپنے رب کا. رب پالنہار، رب انتظامات کرنے والا، رب نگرانی کرنے والا. اتنی گہرائی کی شان ہے اس کی. رب انتظامات کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اور سب کا آقا اور مالک بھی ہے. سب کا آقا، مالک، انتظامات کرنے والا اور نگرانی بھی کرنے والا. تو ایسے رب کی بندگی کرو اور اس کا تقوی، آدنیا پالنتا اختیار کرو، اس کی آدنیا پالنتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو اس نیو پر، جڑ پر، فاؤنڈیشن پر بھی ہمیشہ نظر رکھو کہ تمہاری شروعات کہاں سے ہوئی. تو تمہاری شروعات ہم نے ایک ہی باپ، دھرتی پر ایک ہی انسان، ایک ہی فرد، ایک ہی پروش سے کی. وہ کون ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ، کہ تم کو پیدا کیا، نرمان کیا، نرمتی کی، کریشن کیا ایک ہی نفس واحد سے. سب کے باپ ایک، سب کے پتا جی ایک، سب کے فادر ایک، جس کو عربی میں آدم، جس کو انگلش میں ایڈم، اور جس کو سنسکرت میں آدم کہا گیا. تو سب کے باپ ایک ہی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہاں سورہ نساء آیت 1 میں، اس گلوبل فیملی کی بنیادوں کو بتاتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ایک ہی ہے. خلقکم من نفس واحدہ. پھر اسی باپ سے تمہاری جوڑی، تمہاری ماں، اور اس باپ کی سہچارینی، بیوی، جسے عربی میں کہتے ہیں ہوا، انگلش میں کہتے ہیں ایب، اور سنسکرت میں کہتے ہیں حویہ. تو اسی باپ سے، اس کے ساتھ اس کی وہ ماں پیدا کی گئی، ہم سب کی ماں، اس کی بیوی پیدا کی گئی. تو آدم اور حوا وہ پہلی گلوبل فیملی ہے. وہ پہلے گلوبل پیرنٹس ہے، پہلے وہ ویشوک پیرنٹس ہے پوری انسانیت کے، کہ جن کی بیچ میں کئی 100 کروڑ لوگ گزرے اور اب 804 کروڑ اب ہے. لیکن وہی ہے پہلے ماں باپ. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی سورہ نساء کی آیت 1 میں. اور پھر اس پہلے ماں باپ سے ہم نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا، انہی سے ہم نے پھیلا دیے پورے وشو میں، قبیلے میں، گاؤں میں، وشو میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَال، بہت سارے مرد، بہت سارے پروش، اور نساء، اور بہت ساری عورتیں، مہیلائیں، ہم نے پورے وشو میں پھیلا دیے. پھر اور وہ پہلے جوڑے سے، فرسٹ کپل آف ارتھ سے آج ہے 804 کروڑ. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بہت واضح بتایا 14 سال پہلے، کہ اسی پہلے جوڑے سے یہ سب ہم نے پھیلائے ہیں. یہ سب بچے، اس پہلے ماں باپ کے بچے. اور تم سب کیا ہو پھر؟ گلوبل فیملی، عالمی خاندان، ویشوک کٹمب. آپ دیکھیں کتنا پیارا تصور، کتنا گہرا تصور، اور کتنا گھنشٹ سمبند اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے.
کہ تم ویشوک کٹمب ہو، تم گلوبل فیملی ہو، تم گلوبل فیملی کے لوگ ہو، تو پھر اب لڑنا، ہیوا کرنا اور جھگڑنا، ریبیلین کرنا، اروگنس کرنا اور اہنکار کرنا کیسے؟ جبکہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ پہلے وہ سچائی، وہ ستیہ، وہ ٹروتھ اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی اس سورہ نساء کی آیت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور سنو، تم مانوتا کو اس وقت کی کئی 100 کروڑ جو آ کر جا چکی، اور آج کی جو 223 کنٹریز میں 804 کروڑ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، کہ دیکھو وہی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تقویٰ کرو۔ پہلے بھی تقویٰ کا حکم دیا گیا کہ تقویٰ کرو، آجنا پالن تھا، بھے کے ساتھ، پریم کے ساتھ، اور ایک بہت اچھا لفظ ہے تقویٰ کے لیے، پتھے پالنے، پتھے پالنے، پرہیزگار بنو، پرہیزگار، کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ یہ کرو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، یہ مت کرو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور کرو نہ کرو، یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، کہ لمبی فہرست اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جس میں ان کا فائدہ ہے اور جس میں نقصان سے بچتے ہیں۔ تو ڈوز اور ڈونٹس کی ایک لسٹ پتھے پاڑنے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو وہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، کہ دیکھو تم ایک دوسرے سے تساءلون کرو گے۔ تساءلون یہ ورڈ سوال سے بنا، سوال، کہ تم ایک دوسرے سے پرشن کرو گے، ایک دوسرے سے سوال کرو گے اپنے ادھیکاروں کے، اپنے حقوق کے، اپنے رائٹس کے۔ تو رائٹس کب مانے جائیں گے، رائٹس، حقوق، ادھیکار کب دیے جائیں گے؟ جب اس کو صحیح مانا جائے گا، جب اس کے آدیش کو مانا جائے گا، جب اس کے حکم کو مانا جائے گا، تب رائٹس لیے اور دیے جائیں گے ٹھیک سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یاد دلایا کہ دیکھو اگر تقویٰ ہے تو تساءلون بھی صحیح چلے گا، اگر تقویٰ ہے۔ پھر آگے ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی بھی، والارحام، ارحام، رحم سے بنا ارحام۔ رحم کے ایک تو معنی ہوتے ہیں مرسی، دیا، مہربانی، لیکن رحم کے ایک بہت پیارے معنی ہیں کہ ماں کے پیٹ کی وہ جگہ جہاں بچہ پروان چڑھتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے، اس کو رحم، کیونکہ اس سے زیادہ رحم کی جگہ ایک بچے پر ماں سے کسی کے پاس بھی کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ جو مہربانی ہے، 9 مہینے 9 دن کی مہربانی، اور وہ جو تکلیف، کٹھنائیاں، کشٹ، دکھ، پین وہ جو برداشت کرتی ہے، اس لیے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کے رحم، رحم کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ، اور اس کے بعد کے جو حقوق ہے، کیونکہ اب بچہ پہلے تو بنا باپ اور ماں کے خاندان سے، تو باپ اور ماں کے خاندان کے حقوق، ان کے رائٹس، ان کے ادھیکار، تو وہ گہری بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی کہ دیکھو اب یہ جو رشتے ناطے بنتے ہیں اور رشتے ناطوں کے جو حقوق ہے، تو رشتے ناطوں کے حقوق، ادھیکار، رائٹس بھی جبھی دیے جا سکیں گے جبکہ تقویٰ جڑ میں ہو، نیو میں اور فاؤنڈیشن میں ہو۔ تقویٰ، کہ تقویٰ پتھے پالنا، تقویٰ بھے کرنا، تقویٰ آجنا پالن کرنا، تقویٰ پریم کرنا، تقویٰ پرہیزگاری، تقویٰ اطاعت گزاری، تقویٰ خوف، تقویٰ محبت اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ۔ تو یہ جب ہوگا تقویٰ، تب یہ سارے معاملات چلیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیت وہاں بتائی کہ دیکھو یاد رکھو، احکامات تو ہے، آدیش تو ہے، آرڈرز تو ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ صرف آرڈرز ہے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، حساب لینے والا کوئی، یہ مت سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یاد دلایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہے۔ رقیب نگرانی کرنے والا، اور اتنی گہری نگرانی کرنے والا کہ اس کی نظر سے، اس کی پکڑ سے کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی چھپ بھی نہیں سکتا اور بھاگ بھی نہیں سکتا۔ چھپ ہی نہیں سکتا تو بھاگے گا کیا؟ چھپ ہی نہیں سکتا کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی اس کی نظر سے۔ تو ایسا دیکھنے والا رقیب، ایسا دیکھنے والا رقیب۔ اردو شاعری میں رقیب الگ معنوں میں ہوتا ہے، لیکن عربی کا جو لفظ رقیب ہے وہ اس معنوں میں ہے کہ انتہائی گہری نگرانی کرنے والا۔ اور ایک بہت پیاری بات ہے، وہ تو ایسا رقیب ہے کہ اگر اس کے دیے ہوئے احکامات، نیم، کوڈ، ویوستھا
سسٹم اگر اس پر کوئی نہیں چلے گا اور نہیں چلتے ہوئے اس کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رقیب ہوں. اور عربی میں ایک لفظ ہے رقب, عربی میں ایک لفظ ہے رقب. رقب کے معنی گردن, یعنی مان اور کنٹھ جو ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ رقیب کے ہاتھ میں تمہاری رقب ہے, ہمیشہ ہمیشہ, ہر وقت, ہر لمحہ, جب چاہے جب وہ گردن دبا سکتا ہے, جب چاہے وہ گردن توڑ سکتا ہے, مروڑ سکتا ہے, جب چاہے جب اس گردن کو شمشان سے یا گریو یارڈ سے واپس لے سکتا ہے, جب چاہے جب. تو اللہ وہ رقیب ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ تمہاری گردنیں اس کے ہاتھ میں ہے, آزاد نہیں ہو, بھاگ نہیں سکتے, چھپ نہیں سکتے, ریبیلین بغاوت کر کے کہیں بھی نکل نہیں جا سکتے, بلکہ وہ تم کو پکڑے گا, تمہاری گردن اس پکڑے گا, تمہاری گردنیں اس کے ہاتھ میں. تو وہ گہری بات اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس کی اس پہلی آیت میں ارشاد فرمائی, پہلی آیت میں, کہ اللہ رقیب ہے, اللہ رقیب ہے. تو آپ دیکھیں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کی. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اگلی آیت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ جو اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یونیورسل سول کوڈ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یونیورسل سول کوڈ, عالمی شہریت قانون, ویشوک ناگرکتا قاعدہ دیا ہے. ویشوک ناگرکتا قاعدہ جو اس نے قرآن میں دیا, اس کی ایک اگلی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ سورہ شورا سے, سورہ شورا کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 نبیوں کا ذکر کیا کہ پہلے تو نوح علیہ السلام کو بھی دی گئی وہ وصیت, وہ آدیش, وہ حکم, وہ فرض کہ وہ کیسے زندگی گزاریں, کون سی ویوستھا چلائیں, کون سا سسٹم چلائیں, کون سا نظام چلائیں. تو آدم علیہ السلام تو خود پہلے ہی بنا کر بھیجے گئے تھے خلیفہ, لیکن اس کے بعد نوح علیہ السلام سے جو جنریشنز اور نسلیں, ونش اور ریسز پھیلی دنیا میں, تو اللہ نے ان کا حوالہ دیا کہ نوح علیہ السلام سے بھی جو ریسز وغیرہ ان کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا, ان کو بھی ہم نے وصیت کی تھی, فرض کیا تھا ان کے لیے ایک سسٹم. اچھا, پھر اس کے بعد 3 بڑے نبیوں کا نام ہے. پہلے تو نوح علیہ السلام فوراً رسول اللہ کا حوالہ ہے کہ دیکھو جو آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی ہے نا, سب سے بڑی نبی جن سے ریسز پھیلی, وہ سیلاب کے بعد نوح علیہ السلام, تو ان کو ہم نے یہ سسٹم دیا تھا, اور ان کے بعد دیکھو سسٹم آتا رہا اور اب آپ کو دیا ہے. لیکن بیچ میں 3 بڑے نبیوں کا ذکر کیا گیا. اس میں پہلے تو کہا گیا وما وصینا بھی ابراہیم, کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی ہے 4000 سال پرانے, کہ آج جتنی سویلائزیشن ہے, جتنی شہریتیں ہیں, جتنی ناگرکتائیں ہیں دنیا میں, سب کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے. جیوز بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں ابراہم کے نام سے, مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں. اور خود یہاں پر جو کہانیاں موجود ہے وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی کیسے واقعات ملتے ہیں. یہاں پر بھی جو بھارت ورش میں کہانیاں ملتی ہے تو اس میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت ان کے پاس بھی تھی, یا اس کی تاریخ یا اس کی باتیں, اس کا بیان ان کے پاس ہے. تو وہ جو ساری نسلیں, ساری ریسز اور سارے ونش کے نبی تھے, امام نبی 4000 سال پر ابراہیم علیہ ان کا نام دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک بڑا جو سلسلہ چل